السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں پاکستان میں آج کل مانسون کا سیزن چل رہا ہے، تو ویدر بہت زیادہ اچھا ہے۔ تو اس اچھے ویدر کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے کہ اپنی ڈیلی لائف روٹین میں جو بزنس ورکنگ وومین ہے، جو بزنس وومین ہے، یا جو ورکنگ وومین ہیں، یا ہاؤس وائف ہیں، یا مدرس ہیں، وہ کیسے اپنے آپ کو سارا دن فریش، موٹیویٹیڈ اور ایکٹیو رکھ سکتے ہیں۔ یہیں سے ہم اپنا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ کل موسم بہت اچھا تھا، ہم سارا دن گھومتے رہے، یہ ولاگ سارا گھومنے کا ہی ہے۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کیسے موٹیویٹیڈ، فریش یا اپنا موڈ کیسے اچھا کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے۔ ہم نے اپنے آپ کو خوش رکھنا کیسے ہے؟ اپنی فیوریٹ چیزیں کر کے۔ اپنی فیوریٹ چیزیں کیسے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کا کوئی فیوریٹ کام نہ ہو، جس کا کوئی ڈریم نہ ہو، جس کا کوئی فیوریٹ ایکٹیویٹی نہ ہو۔ جس طرح سے ہم ایک مدر بن جاتے ہیں، ہاؤس وائف بن جاتے ہیں، یا اپنے کوئی چھوٹا موٹا بزنس سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کل آن لائن بزنس جیسے بہت زیادہ ان ہے، تو ہم میں سے تقریباً کافی ساری وومنس یہ چاہتی ہیں کہ وہ اپنا بزنس، اپنا سیٹ اپ خود رکھیں، تو اس کے لیے ان کو موٹیویشن نہیں ملتی، اس کے لیے وہ اپنی ہیکٹک روٹین سے فری نہیں ہو سکتی۔ تو ہم یہ سب کیسے مینیج کر سکتے ہیں؟ تو سب سے پہلے جب آپ اپنا ایک گول بنائیں کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے تو پھر کرنا ہی ہے۔ اگر ہم ایک لڑکی سے ایک ہاؤس وائف، ایک مدر بن سکتے ہیں، تو ہم اپنا سیٹ اپ کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم اپنا سیٹ اپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں ہمارے اسپاؤس کی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، فیملی کی موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، یا کسی اور کی جو ہمارا فیوریٹ پرسن ہو، یا جس سے ہم تھرو آؤٹ دا لائف بہت زیادہ اٹیچ ہوں، تو ایسے بندے کی ہمیں موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن سم ٹائم ایسے جیسے کسی کا جلسی فیکٹر آ جاتا ہے، کسی کا جیسے ہسبینڈ کہتا ہے نہیں بھائی آپ گھر کی ذمہ داریاں سنبھالو، میں آپ کو کما کر کھلانے والا ہوں، آپ بچوں کو دیکھو، تو ہمیں موٹیویشن کے لیے ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہوتی، تو جس کی وجہ سے ہم ڈی موٹیویٹ ہو جاتے ہیں، اپنے ڈریمز پہ گیو اپ کر دیتے ہیں، اپنی ایکٹیویٹیز پہ گیو اپ کر دیتے ہیں، ایون اپنی سیلف پہ گیو اپ کر دیتے ہیں۔ ہم خود کو ریڈی نہیں رکھتے، ہم خود کو اپنے مطابق نہیں رکھتے۔ 8-10 بندے جو ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ہم کمپلیٹلی اپنی ذات کو ان کے مطابق کر دیتے ہیں، اور اس کا اثر کیا نکلتا ہے؟ ہمارا موڈ خراب رہنے لگ جاتا ہے، ہم اکثر ڈس موڈ ہو جاتے ہیں، انزائٹی، ڈپریشن، اسٹریس، پتہ نہیں کیا کیا ہمیں چپک جاتا ہے۔ اس موقع پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے خود کو خود ہی موٹیویٹ کرنا ہے، کیونکہ پھر ہم نے ایک گائیڈ لائن سیٹ کرنی ہے، ایک امیج سیٹ کرنا ہے، ایک کیریئر اور کریکٹر سیٹ کرنا ہے اپنے بچوں کے لیے۔ اگر ہم خود اپنے لیے کوئی اسٹیپ نہیں لے سکیں گے، کوئی کام نہیں کر سکیں گے، تو ہم اپنے بچوں کو کیسے ایکٹیو کر سکیں گے، یا ان کے لیے کیسے زندگی میں اسٹیپ کر سکتے ہیں، یا کیسے ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں؟ تو ہم اپنے بچوں کو کیسے موٹیویٹ کر سکیں گے، ان کی ان کو لائف میں کیسے آگے لے کر چلیں گے؟ ہم نے سب سے پہلے اپنا ڈریم سیٹ کرنا ہے، گول سیٹ کرنا ہے کہ ہم لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور بینگ اے مدر، اس سے اب ہم جیسے مائیں بن چکے ہیں، اس سے پہلے ہمارے یونیورسٹی لائف میں، ہماری کالجز لائف میں، ہماری یا شادی سے پہلے کیا گولز تھے، کیا ہم اپنی لائف میں اچیومنٹ چاہتے تھے، تو ان پہ ایک دن آپ بیٹھ کر سوچیں کہ یہ لائف میں چاہتی تھی، جو کہ اب جس پہ میں نے گیو اپ کر دیا۔ لیکن کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو اندر سے ڈسموٹ کر رہی ہے، ڈسٹرب کر رہی ہے، جو ایک ایسا پوائنٹ جس پہ آپ کبھی گیو اپ کرنا نہ چاہتے ہو، تو وہ پوائنٹ ہم نے ڈھونڈنا ہے۔ پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم
دن کے 24 گھنٹوں میں سے کتنا ٹائم اس کو دیں تو ہم اس پہ کام کر سکتے ہیں، 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے. لیکن آئی گیس ہم زیادہ سے زیادہ اگر 2-2.5 گھنٹے بھی اپنے فیوریٹ کام کو یا جس کو ہم نے اپنا گول بنایا ہو اس کو دیں تو ہم اس کو مطلب ایزلی اچیو کر سکتے ہیں. میں آپ کو اپنی اگزامپل دوں، شادی سے پہلے تو میرے بہت سے خواب تھے، مطلب ایک کیا کہتے ہیں یہ بھی کرنا ہے میں نے، وہ بھی کرنا ہے. لیکن جو ہی میری شادی ہوئی تو سارا ٹائم میں نے ہسبینڈ کو دیا، فیملی کو دیا. میری شادی کے 2 سال بعد مجھے پہلا بیبی ہوا، کیونکہ پہلا مس کیریج ہو گیا تھا اور اس کے کچھ عرصہ بعد بیبی نہیں ہوا. تو اس کے بعد مطلب 2 سال تک میں نے ٹوٹلی اپنا ٹائم جو ہے اپنے ان لاز کو دیا، ہسبینڈ کو دیا. لیکن اس میں نے فیل کیا کہ میں بہت زیادہ نگلیکٹ ہو چکی ہوں، کوئی میری ورتھ نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کے بعد آہستہ آہستہ میں نے خود کو ٹائم دینا شروع کیا، خود کو ٹائم دیا، حرم کو بہت ٹائم دیا. اسی دوران میری ہاسپٹل میں جاب لگ گئی، میں نے اپنی جاب کی، جاب کو ٹائم دیا. لیکن پھر بھی ایک روٹین، ایک سیٹ اپ، ایک سسٹم نہیں بن رہا تھا. تو پھر اس کے بعد ابیہا ہو گئی. ابیہا میں کہوں گی میرے موڈ کے حساب سے بہت لکی ہے، کیونکہ میں ٹوٹلی ڈپریشن میں تھی جب ابیہا پیدا ہوئی. اس کے بعد میرا موڈ سیٹ ہوا. ایون وہ جب مجھے کنسیو ہوئی اس کے بعد میرا سب کچھ سیٹ ہونے لگا. تو پھر میں نے جو اپنے گولز تھے ان کو دیکھا، ان پہ کام کرنا شروع کیا، ان کو مینیج کرنا شروع کیا، ان کو ٹائم دینا شروع کیا. تو آہستہ آہستہ وہ جو مجھے لگتا تھا میں سسرال میں ٹوٹلی نگلیکٹ ہو چکی ہوں، تو میں نے دیکھا ایک میری ورتھ بن گئی ہے. میری بات اگر اب میں بات کرتی ہوں تو اس کی ویلیو ہے، کیونکہ میں نے خود کو امپورٹینس دی، میں نے خود کو سمجھا، خود کو ٹائم دیا. مطلب سیلف لو یا سیلف کیئر میں نے کی. اس کے بعد جیسے میرا یوٹیوب کا تھا، جیسے میرا آن لائن بزنس کا تھا، جو میرے ڈریمز تھے، میری سائیکولوجسٹ ہوں میں، تو اس ریلیٹڈ اس سے میں نے سارا اپنا سسٹم بنایا. میں نے آن لائن فری لانسنگ سٹارٹ کی اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، اس کو ٹائم دیا. میری ارننگ ہونے لگی. ظاہری بات ہے جب جتنا بھی سسرال والے کہیں کہ ان کو ایک ورکنگ وومن پسند نہیں ہے، لیکن جب ہماری ارننگ ہوتی ہے نا، جب ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ ہم پہ یا ہمارے بیٹے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہے، اسپیشلی جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو وہ پھر ہمیں رسپیکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا اسی دوران میرے نام کے ساتھ مطلب سائیکولوجسٹ جیسے پاکستان میں ایز اے ڈاکٹر ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. تو ایک ڈاکٹرس مطلب ہاسپٹل میں جاب لگنا، وہاں پہ جانا، کسی کا کوئی مسئلہ ہونا تو سب مجھ سے کانٹیکٹ کرنا، بھائی ہاسپٹل میں یہ مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹر چاہیے، اس سے کانٹیکٹ کرنا. مطلب اس طرح کے جو بھی کام تھے. تو جب مجھ سے رابطہ کیا تو ان کو میری ورتھ پتہ چلی کہ یہ بندی اب اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو گئی ہے. سو وہ مجھے ٹائم دینے لگے. آہستہ آہستہ میرا مطلب بزنس تو نہیں، فری لانسنگ جو تھی وہ بھی انکریز ہونے لگی. ساتھ میں پھر کچھ عرصے سے میں نے یوٹیوب کو ٹائم دیا، حرم اور ابیہا کے چینلز بنائے، انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ پیجز بنائے. تو یہ سب کچھ گرو ہونے لگا. پہلے میں نے سب سے پہلے اپنا موڈ سیٹ کیا اور اس کے بعد میں نے اپنا ٹائم سیٹ کیا. اب پہلے جو مجھ سے کچھ بھی مینیج نہیں ہو رہا تھا حرم کے بعد، لیکن اب الحمدللہ ایون میرے 2 بچے ہیں لیکن میں ان کو بھی مینیج کر رہی ہوں، اپنے ہسبینڈ کو بھی مینیج کر رہی ہوں. اور ساتھ میں جو آن لائن کام ہے، میں کنٹینٹ رائٹنگ کرتی ہوں تو اس کو بھی ٹائم دے رہی ہوں. میری ارننگ ہو رہی ہے، فیملی سیٹ ہے، بچوں کی جس طرح سے لرننگ ہے وہ صحیح ہے. اسپیشل حرم جیسے سلو بولتی ہے، اس کو بولنے کے کچھ لفظ نہیں آتے تو اس کو وہ سکھاتے ہیں، اس کا بولنے کا طریقہ مطلب اب اچھا ہو رہا ہے، اس کو بولنا آ رہا ہے. تو یہ سب کچھ کب ہوا؟ جب میں نے خود کو ٹائم دیا، اپنے گولز کو ٹائم دیا، اپنی پرائورٹیز سیٹ کی کہ بچے، فیملی، ہسبینڈ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں اور سب سے پہلے میں خود. تو اس طرح اگر آپ ساری اپنی مینجمنٹ کریں، ٹائم کی، وقت کی، فیملی کی، بچوں کی، جاب کی، بزنس کی،
تو آپ بھی اپنے سارے گولز سیٹ کر سکتے ہیں، سیٹ کر کے ان کو اچیو کر سکتے ہیں، اور تب تک ہمت نہیں ہارنی جب تک آپ ان کو اچیو کر نہ لیں۔ بیچ میں کبھی بھی گیو اپ نہیں کرنا، اسپیشلی اپنی ذات پہ کبھی بھی آپ گیو اپ نہ کریں۔ اللہ حافظ، امید کرتی ہوں ولاگ آپ کو پسند آئے۔